کون سی ہے؟ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ترجمہ نزہۃ المجالس ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 174 ہے، مطبوعہ مصر ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت سے اکرام کیا۔ انبیاء کرام کا اسی تاریخ میں چنا آدم کو، اور اٹھایا ادریس کو، اور ٹھہرایا سفینہ نوح کو جودی پہاڑی پر دن عاشوراء کے، اور ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا آگ سے دن 10ویں کو، اور بخشش فرمائی داؤد کی دن 10ویں کو، اور ملک واپس دیا سلیمان کو دن 10ویں، اور نکاح ہوا حضرت پیارے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے دن 10ویں، اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، اور قلم کو، اور آدم کو، اور حضرت حوا کو، تو دن 10ویں کا دن تھا۔ اب آئیے بے شمار نکات ہم لوگ سماعت کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ ہو سکے تو ساتھ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں کا دن ہو اور 11ویں کی رات ہو، کتنی مقدس ہے اور کتنی بابرکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 10ویں کی تاریخ ہے، 10ویں کا دن ہے، 11ویں کی رات میں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اب نوٹ کرتے چلیں، آپ بھی ہو سکے تو یہ جواب دیں، دن 10ویں اور رات 11ویں کی۔ اب آئیے نمبر 1 ہے قلم قدرت کو پیدا فرمانے کا دن، دن 10ویں اور رات 11ویں ہے۔ لوح محفوظ پیدا فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ قلم کا لوح محفوظ پر تقدیر عالم لکھنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ ساتوں زمین کو بنائے جانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ ساتوں آسمان کو پیدا فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پر غلبہ فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ سورج کو پیدا فرما کر روشن کرنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ چاند کو پیدا فرما کر تابانی بخشنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ ستاروں کو پیدا فرما کر روشنی دینے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ آسمانوں کو چاند، ستاروں اور سورج سے زینت ملنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ سمندروں، دریاؤں کو پیدا کرنے کا دن، دن 10واں رات 11ویں ہے۔ جنت کو پیدا فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ دوزخ کو پیدا فرمانے کا دن، دن 10واں رات 11ویں ہے۔ حوض کوثر کو پیدا فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ حوروں کو پیدا فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ غلما پیدا فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ فرشتے پیدا فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ رضوان کو پیدا فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ جنت کے محلات تعمیر فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مکان بلند ملنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ اسی طرح سے محترم سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملنے کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش مبارک کا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلعت خلیلی حاصل کرنے کا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نعرے گلزار بننے کا دن، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا دن، حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت دور ہونے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بننے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعون کے دریا میں غرق ہونے کا دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن فرعونیوں کے غرق ہونے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھائے جانے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے شہر والوں کی توبہ قبول ہونے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے روزہ رکھنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ کعبہ شریف کا دروازہ کھلنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ حضرت حوا سلام اللہ کی پیدائش کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ زندگی کو زندگی ملنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ موت کو پیدا کرنے کا دن، دن 10واں رات 11ویں ہے۔ اسماعیل کو ذبیحہ
یہ ذبح عظیم کا لقب ملنے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے، ذبیح اللہ کی کامیابی کا دن، شیطان کی ناکامی و نامرادی کا دن، جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کا دن، جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کا مقام ملنے کا دن، نواسۂ رسول کی شہادت کا دن، حسین علیہ السلام کی حقیقی کامیابی کا دن، یزید پلید کی حقیقی موت کا دن، خدا کی رحمتوں کا نزول کا دن، حضور غوث اعظم کی 11ویں پکانے کا دن ہے، 11ویں پکانے کا دن، اور بیت اللہ کا حج قبول ہونے کا دن، قربانی دینے کا پہلا دن، ارکان حج ادا کرنے کا اور بارگاہ خداوندی میں دعائیں قبول ہونے کا دن، دن 10واں اور رات 11ویں ہے۔ سبحان اللہ، 55 چیزیں یہاں پر اتنی بیان کی گئی، اور کہتے ہیں کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو کتابیں فل ہو جائیں گی، صفحات بھر جائیں گے، لیکن ذکر مختصر کر نہیں سکتے۔ تو محترم سامعین کرام، 10واں دن ہے، رات 11ویں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے کس طرح سے اس دن کو فضیلت بخشی ہے۔ آئیے خلاصہ کیا نکلا؟ 11ویں شریف اہل سنت و جماعت کے علماء و اولیاء کے نزدیک نہ صرف جائز ہی بلکہ مستحسن، 11ویں شریف کرانے والے بدعتی نہیں ہیں، بلکہ ان کو بدعتی کہنے والے بدعتی ہیں، بدعتی کہنے والے بدعتی ہیں، اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کو حضور کے زمانہ اقدس میں اور صحابہ کے زمانے میں، اس پوائنٹ کو نوٹ کریں، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل سنت و جماعت کو اور صحابہ کے زمانے میں کسی نے بدعتی نہیں کہا ہے۔ اہل سنت و جماعت کو ہمارے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کسی نے بدعتی نہیں کہا ہے۔ اہل سنت کو بدعتی کہنے کی بدعت قرون اولیٰ کے بعد کی ایجاد ہے، اور طرفہ یہ کہ 11ویں شریف کا انعقاد بحدائیہ بدعت حسنہ، اور ہم کو بدعتی کہنے کی بدعت